بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نذیر خان۔ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے، تحقیق بھی نہیں کرتا میں کیا الزام لگا رہا ہوں۔ اس طرح کے جو واقعہ ہے جی اچھرا میں پیش آیا، ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ شاپنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح پاکستانی کلچر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو آپ وہاں پہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں۔ تو اس کپل نے جو ہے میاں بیوی نے بھی سوچا کہ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں، تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے آرڈر دیا، کھانا کھانا شروع کیا۔ جیسے انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے، خواتین وغیرہ تھی ریسٹورنٹ میں آلریڈی بیٹھی تھی، ان کی جو نظر ہے اس خاتون کی لباس کے اوپر پڑ گئی۔ جیسے انہوں نے لباس کے اوپر پڑی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس خاتون نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر قرآن آیات درج ہیں۔ تو پھر ایسا جب انہوں نے کہنا شروع کر دیا تو لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور اس عورت کو کوسنا شروع ہو گئے، الزامات لگانا شروع ہو گئے، اس کو ڈرانا شروع ہو گئے۔ وہ عورت جو ہے سہم گئی، خوفزدہ ہو گئی، وہ کچھ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی، اس کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، اور بس طرح طرح کے الزامات، توہین مذہب، شرم کرو، حیا کرو، یہ تم نے کیا ڈریس پہنا ہوا ہے جس کے اوپر قرآن آیات درج ہے، تم کیا فتنہ پھیلا رہی ہو، کیا فساد پھیلا رہی ہو، اس طرح کے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ وہ عورت رونا شروع ہو گئی، اور اس کی حالت جو تھی وہ بالکل خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کو نظر آ رہا تھا کہ میرے سامنے موت ہے، آج یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جلا دیں گے، اور میری جان چلی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہوئی تھی اس کی فیملی کے ممبر وغیرہ، خاوند وغیرہ، اس کی بات سننے کو لوگ تیار نہیں تھے۔ تو پھر یہ واقعہ جب مارکیٹ کے اندر پھیل گیا، مارکیٹ کے اندر جو لوگ تھے، وہ بازار کے اندر جو لوگ تھے وہ ریسٹورنٹ کے باہر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہیں مذہب کے الزامات، اسی طرح کے نعرے، جذباتی نعرے، جو شیلے نعرے لوگ لگانا شروع ہو گئے۔ وہاں پہ کسی عقل مند جو شخص تھا اس نے جو ہے 15 پہ کال کر دی، پولیس کو اطلاع دی کہ ایک بیچاری ایک نہتی خاتون ہے، معصوم خاتون ہے، اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگ رہے ہیں، آپ آئیں اس کو بچائیں۔ لیکن ہمیشہ ہماری جو پولیس ہوتی ہے وہ تو دیر سے پہنچتی ہے، لیکن اس وقت پولیس نے جلدی وہاں پہ پہنچی اور اس خاتون کو ریسکیو کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، ہم اس سارے معاملے کی چھان بین کریں گے، آپ اداروں کے اوپر ٹرسٹ۔ وہ خاتون جو وہاں پولیس جو خاتون کو لے کے چلی گئی، اور جب لے کے چلے گئے، جب تھانے لے کے گئے تو وہاں پہ جب معاملات پتہ چلا، اس نے کہا کہ میں تو برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے جی، آن لائن برانڈ ہے، شالک برانڈ ہے، سعودی عرب کا ایک بڑا مشہور برانڈ ہے، آن لائن ڈریسز ملتے ہیں وہاں پہ آپ خرید سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو عربی میں کیلی گرافی لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوئے تھے عربی کے، ان کا جو اردو میں میننگ بنتا تھا خوبصورت، حسین، میٹھا حلوہ، بیسیکلی اس طرح کا جو مین لفظ لکھا ہوا تھا، باقی جو الفاظ لکھے تھے ان کی مطلب یہ بنتے تھے کہ حسین، خوبصورت، میٹھا، تو اس طرح کے یہ الفاظ تھے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ جو لوگ الزامات لگا رہے تھے، جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے تھے، ان کو اس الفاظ کا مطلب نہیں پتا تھا کہ وہ جو بیچاری خاتون نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، جو اس کے اوپر جو لفظ لکھا ہوا ہے عربی کا، اس کا مطلب کیا ہے۔ خدا را اپنے ذہنوں کو وسیع کریں، سوچوں کو وسیع کریں۔ ضروری نہیں کہ عربی کے اندر جو بھی لفظ لکھا ہو وہ قرآن ہی ہو، تو آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ عربی بڑی وسیع زبان ہے، مختلف قسم کی وہاں پہ تحریر درج ہوتی ہیں، وہ لوگ جو ہے شاعری وغیرہ بھی کرتے ہیں، تحریریں درج ہوتی ہیں، تو ہر لفظ عربی کے لفظ کو قرآن پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس وہاں پہ جو لوگ تھے، جو وہاں پہ کافی زیادہ لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہے، یہ لوگ، یہ عورت گنہگار ہے، تو ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا۔ آپ ان کی علمی صلاحیت دیکھیں، جو لوگ دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے، کیسے غلط فہمی میں وہ لوگ اس کی جان لے لیتے، کیسے اس کو جلا دیتے، کیسے اس عورت اس کے خاندان والوں پہ کر گزرتا۔ تو یہی ہماری علمی صلاحیت ہے، یہی ہماری کمپیٹنس ہے، یہی اس لیے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ سفر کیا کریں، لوگوں سے ملا کریں، بات چیت کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کی ذہن وسیع ہو، سمجھا کریں۔ آپ کیوں اپنے آپ کو محدود، بس یہاں پہ ایک جہالت کی انتہا ہے، اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق بن کے رہ گیا۔ پوری سوشل میڈیا آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یہ کتنے جہل لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بس یہ لوگ نعوذ باللہ اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیا۔ ایسا نہ سوچا کریں، ایسا نہ سوچا کریں۔ اب تو حالات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایک مسلمان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے، یہ پولیس نہ پہنچتی تو اس کو جو مجمع کھڑا تھا بس غلط فہمی میں اس کو جلاؤ گرا کر دیتا۔ پہلے اپنی علمی صلاحیت تھی، وہاں پہ جو بھی لوگ تھے کھڑے تھے سب مسلمان تھے، اور کسی کو بھی وہاں پہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جی اس نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ بس
الزام لگانا شروع کر دیا، بس بویلا مچانا شروع کر دیا، لکیر کی فقیر ہے. کسی وہاں پہ ایک بندے نے وہاں پہ آگے نہیں آیا، اس نے کہا ہو کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو ہماری علمی انتہا ہے، یہ تو ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں. بس صرف یہ ایک سوچا سمجھا ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جو بھی دیکھو تم مذہب کا الزام لگا دو. جی تو پولیس وہاں پہ پہنچی ہے. اور سعودیہ میں اس طرح کے جو کیلیگرافی کے والے ڈریسز ہوتے ہیں، یہ خواتین وہاں پہ، مرد بھی بڑے شوق سے پہنتے ہیں. جس طرح آپ انگریزی کی شرٹس پہنتی ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کی لائنیں لکھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح عربی بھی ایک بڑی وسیع زبان ہے، اس پہ وہاں پہ بھی لوگ اپنی کیلیگرافی کرتے ہیں. ان کی وہ زبان ہے، وہ اس سے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ سعودیہ میں مسلمان ہی رہتے، کیا وہ اس طرح کی گمراہی کر سکتے تھے، گناہ کر سکتے تھے. خدارہ اپنے ذہنوں کو وسیع کرے، اپنی سوچوں کو وسیع کرے. آپ ملک کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے لوگوں کی زندگی کو چیرن بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے. آج ایک وہ جو بچی ہے، وہ جو 1.5 2 گھنٹے وہاں پہ اس کیفیت میں رہی ہوگی، جو الزامات لگے ہوں گے، اس کو ڈرایا گیا ہوگا، دھمکایا گیا ہوگا، اس کے ذہن میں کتنا طرح کا کیا سوالات پیدا ہوئے ہوں گے. اس کے سامنے اس کو موت آ رہی تھی کہ ابھی وہ دعا کرے گی، ابھی پولیس ہے وہاں پہ، جو شیر بانو اے ایس پی ہے، اس کی ہمت ہے، اس نے اس کو ریسکیو کیا. پھر وہاں پہ پولیس والے لے گئے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. انہوں نے پھر اس عورت سے معافی بھی منگوائی کہ یہ غلط فہمی میں ایسا ہوا ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ، یہ کوئی وہ نہیں ہے ڈریس جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ چیخ چیخ کے پکار رہی تھی، خدارہ سمجھے یہ وہ ڈریس نہیں ہے، یہ برانڈ کا سوٹ ہے. یہ سعودی عرب میں ہر وہاں پہ دوسری تیسری عورت پہنتی ہے، جو مرد ہیں وہ سوٹ پہنتے ہیں. اس کے اوپر جو کیلیگرافی لکھی ہوئی ہے، آپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کو مقدس کتاب سے نہ سمجھے. یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عام سے لفظ ہے. حلوہ، جس اور بھی الفاظ ہیں جس کے مطلب خوبصورت میٹھا، آپ وہ شرٹ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو بڑے آرام سے مل جاتی ہے. تو بس یہی ہمارا معاشرہ رہ گیا ہے، تنگ نظری رہ گئی ہے، سوچے ہوئے ہماری محدود ہو گئی ہیں، مطالعہ ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی اس قوم کو اب جو ہے وہ راست پہ لانے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ کیوں آپ اتنا بڑا کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. بس اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ غیر مسلموں تو سمجھ کیا کرتے ہوں گے. اب تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا رہا ہے. تو ہم پورا معاشرہ جو ہے اس بچی سے معافی مانگتے ہیں. اس کی دل آزاری ہوئی، وہ کر میں گزری، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، کردار کشی کی گئی، طرح طرح کے اس کے الزامات لگائے گئے. اور ہم اپنی اس بیٹی سے شرمندہ بھی ہیں، معاف کی طلبگار بھی ہیں کہ اس معاشرے کو وہ معاف کر دیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی سوچوں کو وسیع کرے، اس معاشرے کے اندر برداشت دے، اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، علم دے، ہدایت دے، اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں. کسی سے پوچھ لیتے وہاں پہ لوگ، وہاں پہ مجھے دیکھیں اکثر بازار بہت بڑا بازار ہے، وہاں پہ ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو عربی زبان سے واقف ہو اور وہ بتا سکے کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا مطلب حسین، خوبصورت، میٹھا ہے. یہ اب ہماری علمی انتہا رہ گئی ہے، لیکن الزام لگانے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.